نحمده ونصلي على رسوله الكريم واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ الحمد للہ. ہم نے چلے آج کا سیشن شروع کرتے ہیں. ہاں سبحان اللہ. ہم نے دیکھے تھے کہ اتنی جو قریش مکہ کا تھا کہ اتنی تعظیم بڑھ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے پر بھی اتر گئے تھے نا. تو اس بہت ٹینس ماحول میں دو بڑے سبحان اللہ دو بڑے دگگج جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک معاشرے کا کسی کا رعب ہوتا ہے نا، ویسا جو دو رعب دار اور اپنے بہت اچھے فن میں ماہر، اپنے علم میں ماہر، اپنے قد و قامت میں ماہر دو لوگوں نے اسلام قبول کیے. تو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھے تھے حضرت حمزہ بن عبد المطلب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. ہاں وہ بھی قد و قامت میں بہت تھے، ان کا رعب بھی بہت تھا. ہاں وہ ایمان لے آئے. اب دوسرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں نا کہ دنیا کو ابھی تک عمر ثانی کی وہ انتظار رہے گا. عمر بن خطاب کوئی مطلب ان کا نام ہی کسی کو بھی نہیں معلوم، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے نا. اور یعنی ان کا جو ہسٹری ہے، ایون ان دا 100 نیمز جو مائیکل ہارٹ نے 100 نیمز جو لکھا اپنی بک میں، اس میں سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 پہ، اور مجھے نمبر نہیں معلوم، آئی تھنک 25 یا 23 میں عمر بن الخطاب کا نام. کتنا یعنی کیونکہ the 100 best men live on earth اس کے ناموں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی بیچ میں مجھے نمبر کا شاید اتنا خیال نہیں ہے، تو اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. تو ان کا اسلام لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا، اور یہ جو ابھی ہم روایت کر رہے ہیں نا، یہ روایت خود صحیح بھی ہے، اور اسے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلامی بحب رجلین الیک بعمر بن خطاب او بابی جہل بن ہشام. اور کہتے ہیں کہ ابو جہل کا نام بھی عمرو یا عمر ایسا تھا. تو آپ کو ابھی دورہ بخاری میں 2 عمر کا نام آئے گا نا، تو آپ کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ ابو جہل کا جو نام تھا نا وہ بھی عمرو یا عمر ایسے تھا. تو ان 2 عمر میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص، یہ قابل غور ہے، جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب کون اللہ کے نزدیک محبوب؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. اور ان کا جو کنورژن ہے نا اسلام میں، وہ تو یونیک ہے ہی. بس ہم کو 2 باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ عمر بن الخطاب کا جو نسب نامہ آتا ہے نا، وہ اس میں اس کا سلسلہ کعب بن لوائی، ابھی ہم نے بتایا تھا نا، کعب بن لوائی کے اس سے ان کا شجرہ جا ملتا ہے. تو دیٹ مینس قریش کی ہی شاخ سے تھے وہ. ہاں، اور ان کے ٹرائب کا نام بنو عدی. یہ 2 نام آپ یاد رکھو، ٹھیک ہے. بنو عدی، ہاں، عین دال یا بنو عدی، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی ٹرائب کا نام تھا بنو عدی. ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ مبارک میں کہاں جا ملتے تھے؟ قعب بن لوائی. ٹھیک ہے. چلیں اب اپنے کتاب پر آ جائیں، کتاب کا لیتے وہاں سے شروع کرتے. اب ان کا بہت دلچسپ کنورژن ہے.
یعنی وہ کس طرح اللہ نے ان کے دل میں ہدایت کی روشنی، قرآن کس طرح ڈالا. تو یہ بہت یونیک ہے انشاءاللہ. ابھی ایک لائن آپ کا وہ پیپر میں آتا ہے، مطلب پیج میں آتا ہے، اس لیے وہ پیج نہیں ہے. اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. ہاں، حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام. حضرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد، کتنے دن بعد؟ 3 دن بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت گیر تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے دل کو پلٹتا ہے نا. سخت گیر تھے. ہم نے پہلے بھی دیکھا وہ کتنا کسی کو مارتے تھے کہ اسلام نہیں لاؤ تو وہ تھک جاتے تھے. ہم نے پہلے بھی پڑھے. تو وہ سخت تھے لوگوں پر جو اسلام لاتا تھا ان پر. پھر ایک رات، اب یہ جو ہے نا، اب ذرا انڈر لائن کریں. ہاں، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. اب یہ ایک الگ واقعہ ہے. ہاں، نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھپ کر چند آیتیں سن لی. اب یہاں تو اپنے تجلیات یہ بک میں تو بہت چھوٹا سا ایک سینٹینس میں لکھ دیا گیا، لیکن یہ بھی بہت دلچسپ یہ واقعہ ہے. کیا ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنا پڑی. مطلب گھر میں بہت بے چین ہو رہا تھا تو گھر کے باہر رات گزارنی پڑی. ہاں، تو وہ حرم یعنی ٹہلتے ٹہلتے کہاں ہے؟ حرم شریف میں. حرم شریف مطلب کعبے کے پاس. حرم یعنی وہ ان کو کہاں وہ ٹہلنا کہاں لے کے آیا؟ حرم شریف میں. اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے. کیونکہ اس وقت انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے. اب پہلے تو جب جیسے یاسر قادی کہتے ہیں کہ حفظ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو جب دیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تو وہ تبھی بھی ان کو اس لگا ارے کیا میں ان کا کام تمام نہ کر دوں. وہ جو اندر کا غصہ تھا نا وہ تو تھا ہی، صحیح ہے نا. تو لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت شروع کی اور سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے تلاوت سننا کتنا عظیم یعنی ان کو موقع ملا نا اس وقت. تو کیا کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی قرآن سننے لگے. ہاں، اور اس کی تعلیف پر حیرت زدہ. تعلیف مطلب وہ جو اس کی اثر، اس کا جو قرآن کا، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے امیجن، اور اس کی جو مٹھاس، اس کی تعلیف ان کے دل میں تھوڑا سن رہے تھے نا. تو قرآن تو دلوں پہ اثر کرتا ہے نا، تو دل کے تعلیف پر حیرت زدہ رہ گئے. یعنی اور پھر یہ جو حدیث ہے نا، یہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے. یعنی یہ جو دیکھو جیسے میرا دل اتنا یہ ہو گیا پگھل رہا ہے تو یہ کلام شاید شاعر کا ہے. ہاں، اچھا، یہ خود آیت سورہ حاقہ کی ہے. ہاں، میں ابھی انشاءاللہ اس کو تھوڑی سی تلاوت کروں گی. خدا کی قسم یہ شاعر ہے، جیسا کہ قریش کہتے ہیں. یعنی وہ سب باتیں یاد آئی نا، قریش کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے. لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ کی یہ تلاوت فرمائی آیت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. سورہ الحاقہ آیت نمبر 41. ہاں، یہ ایک کریم یعنی بزرگ رسول کا قول ہے، ترجمہ ہے. یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. تم لوگ
کم ہی ایمان لاتے ہو. تو سبحان اللہ, اب آپ امیجن کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی بات سن کر اس پہ جواب دے رہے. سبحان اللہ, ہے نا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ سنا نا, کیونکہ عربی تو آتی تھی, اور یاد رکھنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو شاعری میں جو علم تھا نا وہ بہت گہرا تھا. ہاں, عرب کی شاعری میں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے جی میں, یعنی اپنے من میں کہا, ہاں اوہو یہ تو کاہن ہے, یعنی اب شاعر نہیں ہوا نا, شاعر کا تردد ہو گیا, تو اوہو یہ تو کاہن ہے. لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی, وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزیل من رب العالمین. اور یہ سورہ حقہ کی آیت مطلب جو تھی نا, تو اس کے آخر یعنی خالی ایک یہاں پر ایک اونلی ون آیت نہیں سنے, لیکن یہ بس میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں اور لاسٹ کی آیت بھی آپ کو سناتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا, دیکھو یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں, تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. سبحان اللہ, یعنی یہ کتنا مطلب یہ اچھا, یہ آیت نمبر 42 اور 43 ہے جو ابھی ہم نے پڑھے نا. لیکن کیونکہ آخر یہاں پر ہے کہ آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے, تو ہم تھوڑی سی آیت اس کی پڑھ لیتے ہیں. ہاں 42 43 ابھی 44. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّ لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَصَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. سبحان ربک العظیم. تو یہ سورہ جیسے ہی سنے تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں, یعنی وہ آگے فرما رہے ہیں کون, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, کہ میرے دل میں اس وقت اسلام کا تھوڑا سا کیا ہوا, تھوڑا سا مطلب تعریف پیدا ہوئی اور تھوڑا مطلب رہ گیا. لیکن کیونکہ اندر جاہلی کا جذبات, وہ جو پہلے کے جو تھے نا سارے قریش جو اندر بھر رکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف, وہ ساری باتیں ان کے اندر تھی, تو وہ اندر پیچھو تاپ کھا ہی رہے تھے, مطلب بعد میں, کیونکہ اس وقت تو وہ ایمان نہیں لائے نا. چلے تو اب اپنی کتاب پہ آئے کہ پھر کیا ہوا ان کے. اچھا یہاں پر ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھپ کر چند آیتیں سن لی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے. دیکھیں اس وقت ان کو ہوا کہ یہ حق ہے, ہاں, لیکن اپنے اناد مطلب ضد, اپنے ضد, وہ ذرا ضد پر بھی انڈر لائن کریں, اناد پر قائم رہیں, حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے, یعنی قتل کرنے کے ارادے سے, آپ امیجن کریں قتل کرنے کے ارادے سے کیا ہوا, کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے. اب یہ امیجن کرتے جائے. ہم راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی, اس نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے. وہ آدمی نے کیا پوچھا, اے عمر کہاں کا ارادہ ہے. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرا سے کیسے بچ سکو گے. بس سمجھ میں آیا کہ یہ
ٹرائبل کے جو یعنی کیا ایک کے بدلے قصاص کے بدلے تو پوری پوری ٹرائب ایک کے بدلے آ جاتی نا جھگڑنے کے لیے، دشمنی پالنے کے لیے. تو بولتے تم اس سے کیسے بچو گے؟ بنو ہاشم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیلہ، ہاں، بنو ہاشم اور بنو زہرا سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو، یعنی طرفداری کر رہے تو بولتے تم بھی بے دین ہو چکے ہو. اس نے کہا عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں، تمہارے بہن اور بہنوی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں. ان کو ایک دم حیرت ہو گئی. یہ سن کر حضرت عمر، اچھا ان کی بہن کا نام فاطمہ بنت عمر خطاب، ہاں، اور ان کے مطلب ان کے شوہر کا نام سعید بن سعید آتا ہے، لیکن آگے بھی ہے، ہاں سعید بن، میں انشاءاللہ اس کا نام آپ کو میں بتاتی ہوں، ہاں آگے آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو وہ دونوں ان کے بھائی اور بہن اور بہنوی تھے، ہاں. تو وہ کیا کیے، یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے میں بھرے ہوئے سیدھے بہن بہنوی کا رخ کیا. وہاں یعنی بہن بہنوی کے گھر میں حضرت خباب بن ارت، ہم نے ان کے بارے میں دیکھو ہماری بہن عصمت اقبال نے بھی ان کا بارے میں آپ کو بتائے تھے نا، وہی خباب بن ارت رضی اللہ عنہ. وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سورۃ طٰہٰ کی سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے. تو وہاں پر تب اسلام میں مطلب جب نیا نیا اسلام تھا نا، تو کچھ لوگوں کو سکھانے کے لیے اس طرح جایا جاتا تھا، ہاں، ایمان لانے کے بعد یہ چھپ چھپ کے کرتے تھے نا. تو وہاں پر خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفے پڑھا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے. کون؟ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ. اور ان کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا. جلدی سے وہ صحیفہ ہاتھ میں تھا نا، صحیفے میں لکھا کرتے نا، آپ کو پتہ ہے نا صحیفے میں لکھایا جاتا تھا نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے چمڑے کا اور اس طرح سے کوئی بھی صحیفے پہ لکھا جاتا تھا قرآن کی آیتیں. تو انہوں نے کیا کہ جلدی سے اپنے پیچھے سے چھپا دی، ٹھیک ہے. پھر اندر پہنچے تو پوچھا یہ کیسے بھنبھناہٹ، یعنی کچھ بولنے کی، کچھ گنگنانے کی جیسے آواز آ رہی تھی، یہ کیسے بھنبھناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کے پاس سے سنی. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں ہی باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو. بہنوی نے کہا اچھا عمر، یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین کے ماں سوا میں سے ہو تو، ماں سوا مطلب تمہارے دین سے بھی اچھا، یعنی اس کے علاوہ تمہارے دین سے بھی اور اچھی طرح سے ہو، ماں سوا مطلب، ٹھیک ہے، ماں سوا ہو تو میں سے ہو تو اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اپنے بہنوی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا. بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلودہ ہو گیا. بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر حق تیرے دین کے ماں سوا میں ہو تو. پھر سے بات کہی، دیکھو ان کی بہن بھی ڈرے نہیں. حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا رعب ایسا تھا کہ غصہ ایسا تھا کہ لوگ ڈر جاتے تھے، لیکن ان کی بہن ڈرے نہیں اتنا مارنے اور پیٹنے کے باوجود. تو وہ اور فٹاک سے ان کے ہی سامنے کہ جیسے میں ڈرتی نہیں ہوں، یاد رکھے ایک ہی خون ہے نا، خون تو وہی ہے نا بہن کا. تو کیا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مایوسی و ندامت ہوئی، انہیں شرم آئی اور انہوں نے کہا تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی دو، میں بھی پڑھوں. بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو. سمجھ میں آیا؟ دین میں آنے کے لیے پہلے غسل کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم ناپاک ہو، تم اٹھو اور غسل کرو. انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھی. کہنے لگے یہ تو بڑا پاکیزہ نام ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ یہ لوگ ان کو رحیم پھر بھی پتا تھا قریش کو، لیکن رحمان نام بالکل بھی نہیں پتا تھا. وہ کہتے تھے کہ رحمان کون، ایسا بولتے تھے قریش مکہ، مشرکین مکہ. تو اس کے بعد طہ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. سورۃ طہ کی آیت نمبر 14 ہے، نہیں 20 ہے، یہ تک قرات کی. ہاں کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ. یہ سن کر حضرت خباب جو اندر چھپے ہوئے تھے نا، حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ باہر آ گئے. کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب، وہ جو ابھی ہم نے پڑھا. اچھا اس کو میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ دو عمر کی بھی آپ کو بات آ جائے گی تو آپ کنفیوز نہیں ہونا. یعنی وہ جو بات آتی ہے نا کہ اللہم اعز للاسلامی بعمر بن خطاب او بعمر بن ہشام، ایسا بھی آتا ہے. اور اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن خطاب و ابی جہل بن ہشام، یہ بھی آتا ہے. ہاں دونوں بھی سیم ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابو جہل کا نام ہم نے ابھی بتایا تھا آپ کو. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے ایک کا جو اللہ کے یہاں محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ دعا کی تھی. اور تو یہ وہی ہے، یعنی تم نے اسلام لے آئے. پھر بتلایا اس وقت، یعنی اطلاع دے دی کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا کے پاس دار ارقم میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، آپ جا سکتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کر دار ارقم کے پاس آئے اور دروازے کو دستک دی. ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا، یعنی تھوڑا دروازہ کھول کے جھانکا تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ تلوار حمائل مطلب حمل سے ہی نا، تلوار لیے ہوئے، تلوار حمائل کیے موجود ہیں. لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے. ابھی ان کو پتا نہیں ہے نا، وہ بڑے لگتا ہے عمر، ان کو تو پتا ہے نا عمر رضی اللہ عنہ کا کتنا رعب تھا اور ان کا کتنا غصہ تھا. تو سب لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا بات ہے؟ اب حمزہ وہاں تھے موجود، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. ہاں لوگوں نے کہا عمر ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو. اب وہ یعنی دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سامنا کرنے کے لیے، ان کے فیس آف ہونے کے لیے کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہت طاقتور تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو کتنا پلان نا کہ وہیں پر موجود ہونا اور حضرت حمزہ سامنے ہونا. ہاں اچھا دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرماتے ہیں، آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی، وہی نازل ہو چکی تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے اور تلوار کے پر تلے سمیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ ابھی اندر آ گئے نا، تو ابھی تک انہوں نے کچھ کہا نہیں، اپنا ارادہ ابھی تک ظاہر نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کپڑا پکڑ کے کیا کہا، اے عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں ہوگے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسے ہی ذلت و رسوائی کا عبرت ناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے. یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت و قوت عطا فرما. تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. یہ کیوں کہا وانک؟ کیونکہ ایک دم سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تو ان کو ہی گواہی دے دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے وہی وانک رسول اللہ. ہاں ٹھیک ہے. پھر اس پر گھر کے اندر سے موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس زور سے تکبیر کہی اللہ اکبر کہ مسجد
حرام والوں کو سنائی پڑی اتنا شور، یعنی اتنا زور سے تکبیر کرنا. سبحان اللہ. آپ بھی اپنے من میں کہیں اللہ اکبر. ہم ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں قرآن، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنے، قرآن کی آیت سنی نا، اور پھر کس سے؟ خباب بن ارد رضی اللہ عنہ سے، اور اپنے بھائی اور بہنوئی اور بہن سے بھی. تو دلوں پر اثر قرآن کرتا ہے. سمجھ میں آیا بات؟ تو یعنی یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ کا بہت بڑا لیکچر، ہم اس کو نہیں یہ کریں گے کہ بس یعنی کوئی ایک دم مخالفت ہو نا، تو کبھی بھی قرآن کی آیت سنائے جب اس کے اندر ریفرنس ہو. تو حدیث بھی سنا سکتے ہیں، لیکن قرآن پڑھ کے سنا، قرآن دلوں کو موڑتا ہے. صحیح ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہاں سے عمل کی بات ہے. چلے اب آگے ہیں. اب کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام پر مشرکین کا رد عمل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر شہ مطلب اسٹرانگ شہ تھے کہ کوئی ان کا رخ نہ کرتا تھا. چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کا جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں سب سے سخت تھا، یعنی ابو جہل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے. دیکھیں انہیں اپنی بہادری پہلے، یہ میں لے آیا ہوں، کوئی چوری چھپے نہیں ہوں، چوری چھپے نہیں لایا ہوں، بس پہلے جا کے کس کو بتا دیا؟ ابو جہل، سب سے بڑا دشمن اسلام کا. تو یہ سب سے بڑا دشمن ابو جہل کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور دروازے کو دستک دی. دیکھو کتنا، انہیں آپ امیجن کرتے نا کتنی ہمت نا، ماشاء اللہ. اور وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا اہلن و سہلن. ابھی اس کو پتا نہیں ہے. صحیح ہے. خوش آمدید کیسے آنا ہوا؟ بولے اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں. یہ سنتے ہی اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رخ پر دروازہ بند کر لیا، ہاں، اور کہا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا برا کرے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گئے، ماموں، ہاں، اور اسے بتلایا. تو وہ گھر کے اندر وہ بھی گھس گئے، یعنی سب بڑے بڑے لوگ کو اپنا اعلان کر دیا. اس کے بعد جمیل بن معمر جہمی کے پاس گئے. یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے ممتاز تھا. اب امیجن کر رہے نا کہ جو ڈھول پیٹنے میں یعنی سب کو بتانے میں ماہر تھا، اس کے پاس کیوں گئے؟ اس کو کیوں بتایا؟ تاکہ سارے شہر میں پتا چل جائے. وہ ڈھول پیٹنے میں ماہر تھا. کون؟ جمیل بن معمر جہمی. ہاں، وہ کیا کرتا، قریش کے اندر سب سے ممتاز تھا کہ پورے میں کوئی بھی بات ہو تو وہ سب کو بتا دیتا تھا. ایسا اسے بتایا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں. تو اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں. بہرحال یہ سن کر لوگ ان پر ٹوٹ پڑے. اب یہ امیجن کرتے جائے، لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار رہے ہیں، ٹوٹ پڑے مطلب ان پر مارنے لگ گئے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے اور لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار رہے تھے. یہ فرسٹ ٹائم آپ دیکھیں گے کہ کسی نے اپنے دفاع میں ہاتھ اٹھایا ہے، ورنہ پہلے تو ہم نے دیکھ چکے تھے اتنی تعذیب ہوئی ہم مسلمانوں پر، ان کا ہاتھ اٹھائے نہیں. پہلے تو سلیو تھے، سب غلام قوم کے تھے، ان کو بھی مارا گیا تو انہوں نے تو ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، ہے نا. تو اب یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ نے صرف ہاتھ اٹھائے اپنی دفاع میں، ہاں، صرف ہاتھ، یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے، بہت تھک گئے مار پیٹ کر. اس کے بعد جب گھر واپس ہوئے تو مشرکین نے اس ارادے سے اکٹھا ہو کر ان کے گھر کا رخ کیا. اب سب ایک مطلب ایک اور ریلی بنا دی. پہلے تو تھوڑے لوگ تھے ان پر ٹوٹ پڑے، پھر سب کو اپنے ٹرائب میں سے بنوا دی نا، سب کے اپنے ٹرائب میں سے سب کو بلا لیا اور ایک ٹولہ لے کے ان کے گھر کے پاس گئے، ان کے دروازے کے پاس، ہاں، گھر کے پاس گھر کا رخ کیا کہ انہیں جان سے مار ڈالے. کس کو؟ عمر خطاب بن خطاب رضی اللہ عنہ کو. ان کا ریلا اتنا زبردست تھا، یعنی
جھون وہ جماوڑا جو گروپ تھا وہ اتنا زبردست تھا کہ وادی بہ اٹھی، یعنی اتنے انسانوں کا ریلا تھے. وہ دھاری دار یمنی نہیں سوری ہاں ریلا اسی آسنا میں جی جی کیا اسی ہے ذرا؟ آسنا میں آس بن وائل اچھا ایک لکھا سیکنڈ. آگے کا تھوڑا. اچھا ہاں اوکے میں ایک لائن یہ اوکے جزاک اللہ خیر. تو وادی بہ اٹھی تھی. اسی اسنا میں ہم نیچے کی لائن میں آ گئے. جی اسی اسنا میں اوس بن وائل سہمی آ گیا. اوس بن وائل کون تھے پتہ ہے؟ بنو سہم بنو ادی کے حلیف تھے. آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے پہلے سورہ بقرہ میں بھی اس کو پڑھا تھا. حلیف کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو قسم کھا کر بولتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی جان کے اوپر مطلب تحفظ کریں گے، ایک دوسرے کا مدد کریں گے، ہے نا. تو یہ ٹرائبلی حلیف آپ کو پتا ہوگا. تو وہ حلیف تھے کون؟ بنو سہم. اب بنو ادی تو سب خلاف ہو گئے تھے. بنو سہم میں سے جب آئے نا اوس بن وائل، تو بنو سہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو ادی کے حلیف تھے. وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آرستہ کرتا. اب یہ اتنا سیرہ میں ان کے کپڑے کا کیوں ذکر ہے؟ آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا بڑا گروپ تھا اور وہ اوس بن وائل بنو سہم کے سردار تھے. تو اپنا جو پہناوا اس طرح پہن کے کہ لوگ ان کے اوپر توجہ کریں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو اسی لیے وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آرستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھے. اس نے پوچھا کیا بات ہے، یعنی وہ گروپ سے پوچھا کیا بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پوچھا. حضرت عمر نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے. اوس نے کہا یہ ممکن نہیں. اس کے بعد باہر نکلا، یعنی وہ گھر کے اندر چلے گئے نا کیونکہ حلیف تھے نا. وہاں پوچھے عمر رضی اللہ عنہ کو، تو عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں بولے میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو بولے یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. بولتے یہ ممکن نہیں. اس کے بعد باہر نکلا، دیکھا تو لوگوں کے ریلے سے وادی بہ پڑی تھی. پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے. اوس نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں، یعنی تم کوئی اس کا ارادہ نہیں کرنا، اس کی طرف جانا بھی نہیں، یعنی تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ سنتے ہی لوگ واپس پلٹ گئے کیونکہ اوس بن وائل کا بھی رعب اپنے اس میں بہت تھا. بولتے کون؟ میں نے ان کی تحفظ کری، وہ حلیف بھی تھے نا. تو دیکھیں نا کتنی مخالفت میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں سے بھی بچا ہی لیتا ہے نا. تو یہاں پر اوس بن وائل نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بچا لیا. سبحان اللہ. چلے اب کیا ہوا؟ اب دو دگج حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دونوں دگج. اب دیکھو معاشرے میں مکہ میں فرق تو پڑے گا نا. دو دگجوں نے اسلام لے آئے. ہاں تو کیا ہوا دیکھیں حضرت. اچھا یہاں اب آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آپ جتنا بھی پڑھیں بہت ہے، اس لیے ابھی ہم یہاں ان کا تو دھیرے دھیرے آتے جائے گا. ہاں تو ابھی ہم یہاں ان کا ڈیٹیل میں ذکر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ان کا آگے بہت کچھ آئے گا، بہت ان کا تو بہت ایفیکٹ ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو اب ان کے دونوں کے ایمان لانے سے کیا اثر ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام سے اور اسلام اور مسلمانوں کی عزت. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے انہوں نے بڑی عزت و قوت محسوس کی. اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے. وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ ہے خواہ مردہ، یعنی دین اسلام تو حق ہے، تو ہم سچائی پر ہے تو کیوں ہم چھپ چھپ کے عبادت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ضرور نکلیں گے، یعنی اب کھلم کھلا عبادت کریں گے. چنانچہ اب یہ امیجن کریں، یہ آپ کو دماغ میں یہ سین ہونا چاہیے. کیا ہے؟ چنانچہ مسلمانوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گروپ میں موجود تھے، دو صفوں میں نکلے. there was two line, okay. آپ صلی اللہ علیہ وسلم was there. ہاں دو صفوں میں نکلے. ایک میں حضرت حمزہ یعنی لیڈ کر رہے تھے ایک لائن کو،
ایک میں حضرت حمزہ اور ایک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں تھے. ان کے چلنے سے یعنی فاسٹ چلتے جا رہے. اب امیجن کریں نا چلتے وقت کیسے پیروں کی اور دھول کی اور مٹی کی اور سب کی آواز آتی ہے. تو ان کے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا, یہاں تک کہ اب دار ارقم سے مسجد حرام تک, ہاں یہاں تک کہ مسجد حرام میں جا داخل ہوئے. قریش نے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق پڑ گیا. اب یہاں پر فاروق, اچھا پہلے میں یہ فاروق پر بات کروں گا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا, ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے, وہاں نہیں پڑھ سکتے تھے, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوا, یعنی ایک دم کھل کر سامنے آیا, بظاہر ہوا, ہاں کھل کر سامنے آیا. پھر اب یہاں پر ایک ایک آپ انڈر لائن نمبر 1 پوائنٹ کرتے گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کیا کیا ہوا. نمبر 1 پوائنٹ, اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی, یعنی اسلام کی اعلانیہ دعوت دی گئی. نمبر 1 کیا اثر ہوا نا, ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد, اور حمزہ دونوں کے ساتھ کا ایک ہی ہوگا. ہم ہلکے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے, یعنی تدریس بھی ہوتی تھی اور بیت اللہ کے پاس ہلکا ہلکا مطلب ایک راؤنڈ سرکل بنا کر بیٹھتے تھے اور اس کا طواف بھی کرتے تھے کیا. اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام بھی لیا, یعنی تھوڑا بہت, بہت نہیں, تھوڑا بہت انتقام بھی لیا, اور اس کے بعد مظالم کا جواب بھی دیا. ٹھیک ہے, تو یہ 5 پوائنٹس ہیں آپ کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کیا اثر ہوا. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو ہم آپ کو یہ 5 پوائنٹ پتہ چل گئے نا, ہاں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد کیا فرق پڑا معاشرے میں, مطلب اسلام کو کیا قوت ملی یا اسلام کو کیا فائدہ ہوا. ٹھیک ہے, یہ 5 پوائنٹ آئیں گے. چلیں آگے کا بھی. اب دیکھو, اب ان کو پتا چل گیا کہ 2 دگج یعنی 2 بہت معتبر اور بہت بڑے لوگوں نے ایمان لے آئے, تو اب ان کو وہ تہذیب کا یاد نہیں رہا. اب انہوں نے اور ایک حربہ, اب دیکھو کیا حربہ بولتے نا, پہلے مار مارے, اور پھر ماں بھی اپنے بچوں کو ایسا کرتی ہے کہ کبھی مارتی ہے بہت غصہ ہے تو پھر کہتی نہیں مارنے سے تو بچہ نہیں پٹے گا, تو ایک دم نرم پڑ جاتی ہے. اب دیکھو کیا ہوا, پرکشش مرغوبات کی پیشکش, یعنی اب ڈھیلے پڑ گئے, ہاں میٹھا بن کے کیا کہہ رہے. دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد جب مشرکین نے مسلمانوں کی قوت و شوکت دیکھی تو باہم مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں مناسب ترین قدم اٹھا سکے. ان سے عتبہ بن ربیعہ, اب یہ عتبہ بن ربیعہ کون ہے معلوم ہے؟ حضرت ابو سفیان ہے نا, ان کے سسر, اور ہندا کے یہ ہندا ان کی وائف ہے نا, ان کے باپ, ہاں عتبہ بن ربیعہ, جو بنو عبد شمس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم کا سردار و صاحب فرمان تھا. کہا, اب وہ آ کے کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہاں نہیں پہلے تو قریش کو دیکھو کیا کہتے ہیں. قریش کے لوگوں, کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں, یعنی اب میں نرم سے بات کروں گا اور ان پر چند باتیں پیش کروں. ممکن ہے کہ وہ کوئی چیز تو قبول کر لیں, مطلب کوئی بھی بات تو قبول کر لیں, تو وہ چیز ہم انہیں دے دیں گے اور وہ ہم سے باز رہیں گے. ٹھیک ہے, لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. ابو الولید ان کا کنیت تھی, ہاں ابو الولید, آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے. اس کے بعد عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ اب پھر وہی جیسے ابو نہیں سوری, ہاں جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سنا نا, اب یہاں تو وہ خود جا کے بیٹھے, مطلب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گئے. ہاں
آپ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے. اس نے کہا بھتیجے، کیونکہ عبد شمس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم کے ایک دم قریبی تھے. ہاں، یہ بھی ٹرائب. ہاں، بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے وہ تمہیں معلوم ہے. تم حسب، اب دیکھیں ایک دم پہلے تعریف. ہاں، تم حسب و نسب کے لحاظ سے ہمارے بہترین آدمی ہو، اور اب تم اپنی قوم کے پاس ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو. بڑا معاملہ مطلب یہی اسلام دین، ایک نیا دین، جسے وہ بڑا معاملہ ہے ان کے سامنے، جس کی وجہ سے تم نے ان کا شرازہ بکھیر دیا ہے. یعنی وہ تتر بکھر ہو گئے. نہیں، ایک ایک فیملی میں سے کوئی بچہ ایمان لائے تو کوئی ماں باپ ایمان لائے تو کوئی، یعنی تم نے پورا معاشرے کا شرازہ بکھیر دیا ہے. ان کی عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے. اب یہ ساری باتیں کیا ہے پتہ ہے؟ کہ ان کے معاشرے میں جو غلط فہمیاں ہیں نا، وہی ساری ہے یہاں. کہ دیکھو وہ بتا رہے کہ تم نے ایسا شرازہ بکھرا ہے، عقلوں کو اور حماقت کہا ہے، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے، اور ان کے گزرے ہوئے آباء و اجداد کو کافر ٹھہرایا ہے. لہذا میری بات سنو، میں تم پر چند چیزیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز تم قبول کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو الولید کہو میں سنوں گا. دیکھو پہلے سے جھٹکایا نہیں، ایک دم نرم سے بات کی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ عالمین، تو کہا اوکے، ایک دم صبر و تحمل سے کہا اوکے ابو الولید کہو میں سنوں گا. اس نے کہا بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو، یعنی یہ بتا کر تم مال حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ہم تمہارے لیے اتنا، دیکھو ابھی نمبر 1، اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سے سب سے مالدار ہو جاؤ. پہلی پیشکش کیسے ایک دم لبھانے والی اسکیم ہے نا. سیل کی اسکیم دیکھو کیا، کہ تم کو اتنا مال دیں گے کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، اور اگر تم اعجاز و مرتبہ یعنی کوئی اسٹیٹس چاہتے ہو، مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں. چلو یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے، ہم تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، یعنی سب کچھ تمہارے پر چھوڑ دیں گے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ، نمبر 3، بادشاہ بن جاؤ، تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. اور اگر تمہارے اندر خواہش نفس ہے تو قریش کی جو عورت چاہو منتخب کر لو، ہم 10 عورتوں سے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں. 4 پوائنٹ کتنا لبھانے والا. دیکھیں 5، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے، یعنی ان کو پتا ہے نا کہ جبریل امین آتے تھے، ہاں وہی لے کر، تو دیکھو کیا کانسیپٹ ان کے اس میں جمع تھا ان کے دماغ میں. وہ بولتے یہ جو تمہارے پاس آتا ہے نا، تو کوئی اگر جن بھوت ہے جس سے تم دفاع نہیں کر سکتے، کہتے ہیں ہم لوگ بھی معاشرے میں اگر کسی کے اوپر جن سوار ہوا یا کچھ ہوا، یعنی کوئی پاگل پن کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس پر تو لگتا ہے جن سوار ہے. تو اگر وہ نہیں، جیسے ابھی وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 سال کے نا، جیسے تم دفاع نہیں کر سکتے، تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج فراہم کیے دیتے ہیں. یعنی وہ جن کو بھگانے کا، جن کو ہٹانے کا ہم بندوبست کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس پر اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہے کہ تم شفایاب ہو جاؤ. یعنی ایک کوئی جن والا پکڑنے والا نہیں ملا تو دوسرا، ایسا ہم بہت مال خرچہ کریں گے، لیکن جب تک یہ تم شفا یاب نہیں ہو جاؤ گے، ہم کرتے رہیں گے ایسا. اور اس پر اتنا اوکے کہ تم شفایاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کرانا پڑتا ہے. کتنا سمجھا کے بول رہے کہ دیکھو یہ بھوت پریت کا ہی کچھ معاملہ ہے، جنوں کا. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی انسان اور اس کا علاج بھی کروانا چاہتے ہیں. بڑے بزرگ تھے نا، مطلب بڑے تھے نا، ان سے تو اس طرح سے بات کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو الولید تم اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب میری بات سنو. اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا.
اب دیکھو میری بات سنو تو میری اپنی پپا نہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی سورہ الفصلت. اور اس کے لیے میں دعوت دوں گی ہماری سسٹر منہاج کو کہ وہ آئے اور سورہ فصلت کی آیت پڑھے. جی 1 to 5. جی منہاج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. اس کا یہ سورہ فصلات آیت 1 to 5 ترجمہ ہے. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم والا ہے. یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے. عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے. لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں. کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے کانوں میں تائید ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے. بس تم کام کیے جاؤ ہم بھی کام کیے جا رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. ہاں یہ آیتیں پڑھی اور آگے بڑھ گئے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے سنتا رہا. یعنی اس کے بھی انہوں نے بھی قرآن کو برابر سنتا رہا. پتہ ہے نا قرآن دلوں کا اثر کرتا ہے نا. سنتا رہا جب اس آیت پر پہنچے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. یہ سورہ فصلات آیت نمبر 13 ترجمہ ہے. بس اگر وہ روگردانی کرے تو تم کہہ دو کہ میں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کی خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں. جزاک اللہ خیر. اللہم بارک لکم فی علمکم و اعمالکم و اخلاصکم. ماشاءاللہ بارک اللہ. چلے تو پھر کیا ہوا. اب دیکھیں آیتیں پڑھی ہاں سورہ فصلت کی تو عتبہ نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کیونکہ وہ ان کو پتا تھا عاد اور سمود کی جو کہانی تھی نا مطلب قصہ وہ پتا تھا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر کہا ایسا نہ کرے. یعنی ہم پر ایسا عذاب نہ آئے جیسے سمود. ابھی آئے تھے نا صاعقۃ عاد و سمود تو ویسا عذاب نہ آئے. ہاں ایسا نہ کرے. اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ عذاب آ نہ پڑے. اس نے کہا اتنا کافی ہے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا. پھر فرمایا ابو الولید تم نے سن لیا. اس نے کہا ہاں میں نے سن لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب تم ہو اور وہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ. اب تم ہو اور وہ ہے یعنی اب میں تم کو کیا بتاؤں. اب تم اور بولتے نا تم اور تمہارا رب جانے. ایسا تم ہو اور وہ ہے. ٹھیک ہے. عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کا رخ کیا. اب اس کا اس چہرے کا امیجن آپ کرتے جائیں. انہوں نے آپس میں کہا جب واپس آ رہے تھے نا تو ان کے گروپ میں سے سب لوگ نے ان کا چہرہ دیکھا تو انہوں نے آپس میں کہا واللہ عتبہ تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو لے کر گیا تھا. یعنی چہرے کی تاثرات اب بدل گئی تھی. پھر جب ان کے درمیان آ بیٹھا تو انہوں نے کہا ابو الولید پیچھے کے کیا خبر ہے. یعنی تم نے کیا کیا مطلب کیا وہ بات جو تھی وہ کر کے آئے. اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ میں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا. واللہ نہ وہ شاعر ہے نہ جادو نہ کہانت.
قریش کے لوگوں میری بات مانو، اگر اس معاملے کو اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دو، میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھے رہو، اللہ کی قسم میں نے اس کا جو کال سنا ہے اس سے زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ اب اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، یعنی اس کا اگر یہ کریں گے تو تمہارا بھی یعنی تم ان کو نقصان پہنچائیں گے تو تمہارا بھی نقصان ہو جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت، یعنی اگر وہ ان کو اگر عزت اور معتبر ملے گا تو تم کو بھی ملے گا، قریش کے لوگوں، بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو الولید واللہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا۔ لوگوں نے دیکھے کچھ نہیں بن پڑا تو تم پر بھی جادو کر دیا۔ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری تو یہی رائے ہے، ہاں اب جو تم چاہو کرو۔ سمجھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں تک رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی آفر دی گئی، لیکن کیا اس کے عوض میں کیا کہا؟ یہ نہیں بتاتے بیٹھے کہ نہیں میں تو مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، نہیں، صرف قرآن پڑھ کر سنایا۔ یہ اللہ کی حکمت ہی تھی، ہاں اللہ کی طرف سے ہی تھا، لیکن آیت سے جواب دیا۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ چلے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔